أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल नमल इसकी आयत नंबर 11 से 17 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ज़लम। इल्ला मन ज़लम। ثم بدل حسنا بعد سوء तनवीन है, तनवीन के बाद फा आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। सू फ़इन्नी गफूरुर रहीम। إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل लफ्ज सुम्मा को देखिए, यहाँ पर सा की अदायगी को दुरुस्त कीजिए, मीम के ऊपर गुन्ना करें और मीम को हमने जल्दी अदा करना है क्योंकि यहाँ पर जबर है और उसके बाद कोई अलिफ या मदद सबा मौजूद नहीं है। इस वजह से मीम को हम सुम्मा नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। सुम्मा बद्दल जी। वअदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैضाء मिन गैरि सूअ फी तिस्'i आयातिन इला फिरऔन वक़ौमिह इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन।
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إذ أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء बहुत को हम जमाओं के साथ पुर करके पढ़ते हैं। बहुत पुर हुरूफ में से है और थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है। बैضاء बैضاء في 9 آيات إلى فرعون وقومه في 9 آيات إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم آياتنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
مؤمنين وورث وورث سليمان यहाँ पर सा और सीन दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों की मखरज डिफरेंट है। सा की अदायगी में जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी तो सा अदा होगा, जबकि सीन सीटी की आवाज से शिद्दत के साथ अदा होगा। डिफरेंस को बरकरार रखिए। ववरिस सुलैमानु अदायगी में आपने जबर को बढ़ाना नहीं है, ववरिसा सुलैमानु नहीं पढ़ना है। ववरिसा सुलैमानु दावूद वक़ाल या अय्युहन नासु علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير तो कपूर करके पढ़िए जेर के साथ मंतिक़ الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان वहुशिरा, इनमें से कोई लफ्ज भी आपने स्ट्रेच करके मद के साथ नहीं पढ़ना। वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि والإنس والطير فهم يوزعون
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی، یعنی کہ کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پردے کے پیچھے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سارے سچویشن سے بالکل انجان تھے، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کے طور پر چن لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور اس معجزے میں سے جو پہلا معجزہ تھا وہ عصا تھا. جو ان کا عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، اور جس کو فرسٹ ٹائم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پھٹتے ہوئے دیکھا، جان ولا مدبرا ولم يعقب، تو وہ ڈر گئے. یعنی کہ ایسا پھرتیلا اور بڑا سانپ جو اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، تو اس کو دیکھ کر انتہائی ڈر گئے اور بھاگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یعنی کہ رسول اللہ تعالیٰ سے تقوی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ یہ وہ ڈر ہے جس کے بارے میں جان کا کوئی خدشہ ہو، یا کوئی ایسا فزیکل ٹارچر یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو انسیکیور کرتی ہے. تو یہ انسیکیورٹی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ سیکیور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر بہت مہربان ہے. اللہ مگر من جس نے غلم ظلم کیا، ثم پھر بدل دیا حسنا نیکی سے، بعد سوء برائی کے، فانی تو بے شک میں غفور معاف کرنے والا ہوں، رحیم رحم کرنے والا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی انسان کو سزا نہیں دیتا، نہ عذاب سے دوچار کرتا ہے. عذاب سے دوچار کرنے والی بات کیا ہے، یا سزا کے مستحق کون لوگ قرار پاتے ہیں؟ جو گناہ ہونے کے بعد، ظلم یا زیادتی ہونے کے بعد جب ان کو پچھتاوا ہو یا ان کو احساس ہو تو وہ پچھتاتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنی برائی کو نیکی سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے، ان کو سزا بھی دیتا ہے. اور یہی عین عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیا جائے. لیکن اللہ کے جو رسول ہیں یا وہ لوگ جو کسی وجہ سے ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نیکی سے بدل دیتے ہیں. یہاں پر اشارہ جو ہے وہ اسی قتل کی طرف سے تھا جو غیر دانستہ اور غیر ارادی طور پر حضرت موسیٰ سے ہوا تھا. تو حسناً اس کے بعد وہ نیکی سے بدل دیتے ہیں، بعد سوء برائی کے، فانی غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. وہ ادخل اور داخل کر، یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج نکلے گا، بیضاء سفید، من سے، غیری بغیر، سوء کسی عیب کے.
اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ ان کا روشن ہاتھ تھا، جو بغیر کسی عیب کے روشن ہوتا تھا، اور اس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو جاتا تھا، یعنی کہ سفید اور چمکتا ہوا ہاتھ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ، تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالیے تو وہ سفید اور بے داغ بے عیب روشن آپ کو ہاتھ نظر آئے گا۔ اور یہ دو معجزے ہیں، فی تسع، 9 میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، الی، طرف، فرعون، فرعون کے، وقومہ، اور اس کی قوم کے۔ یہاں پر 2 معجزات کا ذکر ہے جو عصا اور ید بیضا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات جو ہے وہ ٹوٹل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، جس میں سے تیسرا معجزہ کون سا تھا، یعنی کہ فرعون کو شکست بھرے مجمع میں فرعون کو شکست ہوئی، پھر قحط سالی، اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ، اسی طرح غلے کے اندر سسری کا اور لوگوں میں جوؤں کا پھیل جانا، پھر اسی طرح مینڈک جو ہے اس کا عذاب اور خون کا عذاب، یہ سارے جو معجزات تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور ہر دفعہ فرعون فرعون اور فرعونی ان معجزات کو دیکھ لیتے تھے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہم، بے شک وہ، کانو، ہیں، قومن، لوگ، فاسقین، بدکار لوگ ہیں۔ کون لوگ، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ معجزات آپ دکھائیں گے ان لوگوں کو، وہ لوگ جو فاسق ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، اور ایک کو اشارہ ہے فرعون کی قوم کی طرف۔ فلما، پھر جب، جاءتہم، پہنچے ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، مبصرۃ، روشن، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، مبین، کھلم کھلا۔ تو انہوں نے یہ روشن نشانیوں کا مطلب کیا ہوا کہ واضح طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو پہچان لیا، اور ان کے دل میں یہ راسخ یقین تھا کہ یہ یقیناً رب العزت کی طرف سے اپنے رسول کی تائید کے لیے یہ نشانیاں ہیں جن کو ان کے دل نے قبول کر لیا۔ اس کا ہی تذکرہ اگلی آیت میں ہے کہ یہ وہ روشن نشانیاں جو ہیں اسی اس آیات مبصرۃ کی تائید کرتی ہے اگلی آیت، وجحدوا بها، اور انہوں نے انکار کیا، واستيقنتها، حالانکہ بها، ان کا انکار کیا، ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ قائل ہو گئے تھے ان کے، انفسہم، دل ان کے، وہ اندر سے قائل تھے، جیسے ہی انہوں نے نشانیاں دیکھی وہ پہچان گئے کہ یہ واقعی ہی معجزات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ جادو میں اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اللہ کی جو روشن نشانیاں ہوتی ہیں وہ ہر چیز سے منفرد ہوتی ہیں اور اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ دل میں قائل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، علوًا، اور غرور کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے، اور ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے اس کا منہ سے اقرار کرنے سے اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ فانظر، پھر دیکھیے، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ، انجام، المفسدین، وہ لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں ان کا کیسا حشر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں ایک طرف بات ان لوگوں کی ختم ہوئی، وہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، نعمتوں کی بھرمار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت سے تذکرہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ایک انتہائی برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، دولت دی، اور بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو کتنا زیادہ دونوں جو پرسنالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے ان کے اندر کتنا زیادہ تضاد ہے اور کتنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا، دیا ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلمان علیہ السلام کو، علم،
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس بہت زیادہ قیمتی چیز کا ذکر فرمایا ہے اور سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. وقال، اور یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ ہمیشہ ایک غلطی کرتے ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں وقال، تو میں آپ کو کہتی ہوں وقال نہیں ہے، وقال ہے. تو وقال جو ہے، لام زبر لا صرف جو ہوتا ہے وہ ایک فرد کے لیے ہوتا ہے یا سنگولر ہوتا ہے. یہاں پر وقالا کہا گیا، یعنی کہ دو دو لوگوں نے کہا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، یعنی کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا شکر ہے میرے رب کا، الذی، وہ جس نے فضلنا، فضیلت دی ہمیں، یعنی کہ ہم دونوں کو، اعلیٰ اوپر، کثیرن بہت سارے لوگوں میں سے، من عبادہ المؤمنین اپنے بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے، یعنی کہ اپنے مومن بندوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو چنا، ہمیں فضیلت دی اور ہمیں علم سے نوازا. وہ وارثہ، اور وارث ہوئے، سلیمان، سلمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے. یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. اس کے بعد آپ کے آگے سے بیٹے تھے سلمان علیہ السلام، اور سلمان علیہ السلام آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. قریب قریب آپ کے 19 یا 20 بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے، اور ان میں سے حضرت سلمان سب سے چھوٹے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وارث کیا سلمان علیہ السلام کو. تو حضرت سلمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی کیا دولت، مال و دولت کا وارث کیا؟ تو نہیں، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں کچھ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے. اپنی وراثت میں وہ صرف نبوت چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ بھی وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے. تو یہاں پر جو وارثہ سلیمان داؤدہ ہے تو وہ نبوت ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت سلمان کو آپ کا وارث بنایا. یہاں پر مال و دولت کی بات نہیں ہو رہی، نبوت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے. وقال، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم کو سکھائی گئی، منطق الطیری، بولی پرندوں کی، وَأُوتِینَا، اور ہم کو دی گئی، من کل شیء، ہر چیز میں سے. یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولیاں سکھائی پرندوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اوتینا من کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. انا، بے شک، ھذا لہو الفضل المبین، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا لہو، البتہ وہ ہے بہت بڑا فضل، مبین، جو صریحاً واضح طور پر فضل اور کرم ہے اپنے رب کا، جو انہوں نے حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمایا. وحشرا، اور جمع کیے گئے، لسلیمان، سلمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں کے، فہم، تو وہ، یوزعون، گروہ بندی کی گئی. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مزید چیز حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتدار میں عطا فرمائی، ان کی بادشاہت میں ان کو عطا فرمائی، وہ کیا تھی؟ آپ کی جو بادشاہت تھی وہ جنوں کے اوپر بھی تھی، انسانوں کے اوپر بھی تھی، اور پرندوں کے اوپر بھی تھی. آپ کو جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائیں گی. جن اور انسان آپ کی قدرت قبضے کے اندر ہوا کرتے تھے، آپ ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، ان کی گروہ بندی کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک منفرد قسم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی ہے، اور جو آپ کی حکومت تھی وہ فلسطین، اردن اور شام کے علاقے کے اوپر قائم تھی. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتدار، طاقت اور حکومت عطا فرمائی، تو آپ نے کیسے شکر گزاری کی اپنے رب کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں اس کو ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.